آج سورج ڈوبنے کے بعد بھی ہماری دنیا روشن رہتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوتی۔ نہ تو موبائل فونز ہوتے اور نہ ہی انٹرنیٹ۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت سے 1 صدی پہلے پیدا ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ تو انہیں ٹائم ٹریولر بھی کہتے ہیں۔ آج ہم اس عقل مند شخص کے بارے میں جانیں گے جس کا نام نکولا ٹیسلا ہے۔ ٹیسلا کروشیا میں 10 جولائی 1856 کو پیدا ہوئے اور ان کے 4 بھائی بہن تھے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ایک طوفان آیا ہوا تھا اور نرس نے بولا کہ یہ چائلڈ آف ڈارکنیس ہے، لیکن ٹیسلا کی ماں نے کہا کہ یہ چائلڈ آف لائٹ ہے، اور ان کی یہ بات آگے چل کے سچ نکلی۔ ان کے باپ ایک پادری تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ٹیسلا بھی بڑے ہو کے پادری بنے، لیکن ٹیسلا کو سائنس کا شوق تھا۔ 17 سال کی عمر میں یہ ایک جان لیوا بیماری ہیضہ میں مبتلا ہو گئے۔ ٹیسلا نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ صحت یاب ہو جائیں گے اگر ان کے باپ انہیں یونیورسٹی میں پڑھنے دیں گے، اور ان کے باپ مان گئے۔ کچھ عرصے بعد نکولا ٹیسلا خود صحت یاب ہو گئے اور ان کے باپ نے ان کا ایڈمیشن یونیورسٹی آف پراگ میں کرا دیا۔ یونیورسٹی میں ٹیسلا صبح 3 سے رات 11 بجے تک پڑھتے، لیکن بعد میں ان کو جوئے کی لت لگ گئی اور اس جوئے کی وجہ سے ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ ٹیسلا بوڈاپیسٹ منتقل ہو گئے اور کچھ وقت کے لیے انہوں نے سینٹرل ٹیلی فون ایکسچینج میں کام کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انڈکشن موٹر کا خیال ٹیسلا کو سب سے پہلے آیا تھا۔ 28 سال کی عمر میں ٹیسلا نے یورپ چھوڑ کر امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ 1884 میں ٹیسلا امریکہ پہنچے اور تھامس ایڈیسن سے ملے، جن کا ڈی سی پر مبنی بجلی کے کام کو ملک بھر میں سراہا جا رہا تھا۔ ایڈیسن نے ٹیسلا کی خدمات حاصل کی اور دونوں افراد جلدی ایک دوسرے کے ساتھ محنت کرنے لگے، جس سے ایڈیسن کی ایجادات میں بہتری آئی۔ کافی مہینوں بعد مختلف شخصیات ہونے کی وجہ سے یہ دونوں الگ ہو گئے۔ ایڈیسن ایک طاقتور شخصیت تھی جنہوں نے مارکیٹنگ اور مالی کامیابی پر توجہ دی، جبکہ ٹیسلا تجارتی لحاظ سے رابطے سے باہر تھا اور کسی حد تک کمزور تھا۔ ٹیسلا نے 1898 میں خود بخود چلنے والی گاڑیوں کی پیشن گوئی کی تھی، اور آج ایسی گاڑیاں بن رہی ہیں جو خود بخود بجلی سے چلتی ہیں۔ ان گاڑیوں کا نام بھی ٹیسلا رکھا گیا ہے۔ 1926 میں ٹیسلا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آگے چل کے لوگ وائرلیس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے دور بیٹھے ایک دوسرے سے بات کر لیا کریں گے۔ اس وقت لوگ ان پہ ہنستے اور مذاق اڑاتے تھے، اور آج ہم انٹرنیٹ کی مدد سے ایک دوسرے کو دور سے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹیسلا نے اس وقت میں ریموٹ سے چلنے والی آبدوز بنا لی تھی جس کو دور بیٹھ کے ریموٹ کے ذریعے چلایا جا سکتا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آج کی جدید آبدوز وجود میں آئی۔ ٹیسلا نے اے سی یعنی آلٹرنیٹنگ کرنٹ پہ کافی کام کیا اور اس کے ساتھ کافی سرمایہ کار جڑ گئے۔ انہوں نے پانی سے بجلی پیدا کرنے والی ٹربائن کو بھی خود ہی بنایا، اور آج بھی ہم اسی ٹربائن کو استعمال کر کے پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایڈیسن اپنے ڈی سی یعنی ڈائریکٹ کرنٹ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا تھا، جو کہ فیل ہو رہی تھی۔ اس لیے ایڈیسن نے ٹیسلا کے خلاف کافی مہم بھی چلائیں، مگر اس کی ساری مہم ناکام ہو گئی۔ ان کے نام 278 ایجادات ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ان کو کبھی نوبل پرائز نہیں دیا گیا۔ آخری دنوں میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ نکولا کی گئی ساری پیشن گوئیاں آج تک صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ ان کی ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ جب کیمرہ جدید ہو جائے گا تو ہم انسان کے اندر بھی جھانک سکیں گے۔ آج MRI اور CT اسکین مشینز یہی کام کر رہی ہیں۔ ٹیسلا کی سب سے حیران کن پیشن گوئی آج بھی پوری نہ ہو سکی، اور شاید آگے چل کے ہم یہ دیکھیں۔ وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ ہماری بنائی ہوئی سڑکیں خالی ہو جائیں گی کیونکہ اڑنے والی گاڑیاں آ جائیں گی۔ یہ سب ٹیسلا نے تب کہا تھا جب لوگ گھوڑوں پہ یا پیدل سفر کرتے تھے۔ ان کی موت کے فوراً بعد امریکہ کی حکومت نے ان کے سارے دستاویزات کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور شاید آج بھی امریکہ ان کی ایجادات اور پیشن گوئیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔